اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ بسم اللہ شریف یا اللہ تبارک تعالی صحیح بیان کرنے دی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے حالات زندگی صحیح لفظ ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ میں عاجز گناہگار بندے تے اپنی نظر رحمت فرما۔ یورپ کے بعض مورخین جہاں بھی انہیں موقع ملتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ سیرت پر اعتراض کرنے سے باز نہیں آتے، اور جب وہ اعتراض کرتے ہیں تو اس وقت انہیں یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ علم و تحقیق کے اس بلند مرتبہ پر فائز ہونے کے باوجود وہ کیسی بچگانہ اور مضحکہ خیز بات کر رہے ہیں۔ شک صدر کے واقعہ پر بھی وہ گل شانی سے باز نہیں آئے۔ چنانچہ پروفیسر نکلسن اپنی کتاب تاریخ ادب عرب اور سر ولیم میور اپنی کتاب دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ شک صدر کا واقعہ مرگی کے ایک دورہ کی کیفیت تھی۔ لکھنے کو تو انہوں نے لکھ دیا، لیکن انہوں نے یہ نہ سوچا کہ اس جھوٹے الزام کو کون تسلیم کرے گا۔ مرگی کے مریضوں کو ذہنی کیفیت ہوتی ہے، اور جو بے سر و پاہزیان سرائی وہ کرتے ہیں، کیا اس کا دور بھی تعلق اس مقدس زندگی سے ہو سکتا ہے جس کا ہر فعل، جس کا ہر قول، جس کی ہر حرکت اپنے اعتدال، اپنی حکمت اور اپنی ہدایت بخشی میں بے نظیر بے مثیل ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتی ہیں کہ سفر یثرب حضرت عبد المطلب کے حالات میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ آپ کے والد گرامی حضرت ہاشم نے یثرب کے بنی نزار خاندان کے رئیس عمر بن لبید کی صاحبزادی سلمہ سے شادی کی، جس کے بطن سے شیبہ عبد المطلب پیدا ہوئے۔ حضرت ہاشم ایک تجارتی سفر پر فلسطین گئے ہوئے تھے کہ غزہ کے مقام پر انتقال فرمایا، اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ شادی کے بعد کچھ عرصہ مکہ میں رہے، پھر باغرض تجارت شام گئے۔ جب لوٹے تو ان کا گزر یثرب سے ہوا۔ چند روز کے لیے اپنے والد حضرت مطلب کے ننہال میں قیام کیا۔ اسی سنا میں وہ بیمار ہو گئے۔ آپ کے دوسرے ساتھیوں نے چند روز انتظار کیا، لیکن جب آپ کی طبیعت نہ سنبھلی تو وہ لوگ مکہ روانہ ہو گئے، لیکن آپ رک گئے کہ صحت درست ہو تو سفر اختیار کیا جائے۔ لیکن مشیت الہی کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ کی طبیعت بگڑتی چلی گئی، جہاں تک کہ آپ نے یثرب میں ہی داعی ازل کو لبیک کہہ دیا۔ جب یہ جان کا خبر مکہ پہنچی ہوگی تو عبد المطلب کے خاندان پر بجلی بن کر گری ہوگی۔ حضرت عبد المطلب کو اپنے جوان سال فرخندہ فال لخت جگر اور آپ کے بھائی بہنوں کو اپنے بلند اقبال اور خجستہ خصال بھائی کی وفات نے جس طرح تڑپایا ہوگا، اس کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معصوم دل پر اس واقعہ سے جو صدمہ پہنچا ہوگا، اس کے درد کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ ابھی تو انہوں نے اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہ تھا۔ کتنی آرزویں زندہ درگور ہو گئی ہوں گی، کتنی امنگیں ادھورا رہ گئی ہوں گی۔ ایک کامیاب اور ہر نوع کے سعادتوں سے مالا مال زندگی بسر کرنے کے سارے حسین خواب چور چور ہو گئے ہوں گے۔ سیدہ کے قلب حزین نے کتنا چاہا ہوگا کہ اڑ کر یثرب جائے اور اس مٹی اس مٹی کے تودے کو دیکھے اور اس کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنائے، جہاں ان کا قرار جہاں استراحت فرما ہے۔ لیکن وہ امانت جس کا آپ کو امین بنایا گیا تھا، اس کی حفاظت کے احساس نے ان کے دل ناصبور کو
اپنے محبوب کے مرکز کی زیارت سے باز رکھا، جہاں تک کہ وہ نور حق محمد معصوم کے پیکر رنا میں ظاہر ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا فرض اس شوق و فرمان کی تکمیل میں حائل رہا۔ جب اس لخت جگر اور نور نظر کی عمر 6 سال ہوگی اور آپ 7-8 سال عمر کے بچوں سے بھی زیادہ توانا اور تندرست معلوم ہونے لگے، اور غمزدہ ماں کو یقین ہو گیا کہ ان کے گلشن آرزو کا یہ گلے رنگیں اب یثرب کے طویل اور کٹھن سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے قابل ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنے سسر حضرت عبدالمطلب سے اپنی اس درینہ آرزو کا ذکر کیا اور اجازت چاہی کہ آپ یثرب جا کر اپنے دلہا کی قبر کی زیارت کریں، جو انہوں نے اپنی ایک سہانی گھڑی دکھا کر شب ہجر کی تاریکیوں کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے ان سے بچھڑ گیا۔ حضرت عبدالمطلب اپنی بہو کی اس درخواست کو مسترد نہ کر سکے اور یثرب جانے کی اجازت دے دی۔ سیدہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے فرزند دل بند کو لے کر یثرب روانہ ہوئی۔ ان کے ساتھ ایک نظام ایمن تھی اور خوش بخت خاتون کا نام برکت تھا اور اس کا تعلق حبشہ سے تھا۔ یہ حضور کو اپنے والد سے ورثہ میں ملی تھی۔ یہ مختصر سا قافلہ حضور کے جد امجد حضرت عبدالمطلب کے نہنال بنو عادی بن نزار کے ہاں جا اترا اور 1 ماہ تک وہاں مقیم رہا۔ مہینہ بھر کے قیام کے دوران جو واقعات روح پذیر ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب جہاں تشریف فرما ہوئے تو بعض اوقات حضور ان یادوں کو تازہ فرمایا کرتے تھے۔ جب اس مکان کو دیکھتے جہاں اپنی پیاری ماں کے ساتھ رہائش فرمائی تھی تو فرماتے، یعنی اس مکان میں اپنی والدہ کے ساتھ اترا تھا اور میں نے بنی عدی بن نزار کے تالاب میں تیرنے میں مہارت حاصل کی تھی۔ آج کا بیان جہاں تک ہی رکھتے ہیں، دوسرا بیان نیکسٹ ٹائم بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکسٹ ٹائم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک صلی اللہ صلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ تمام اے عزیز دوست احباب سے گزارش ہے کہ درود شریف کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، اور کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کریں اور اظہار کریں، کیونکہ لا الہ الا اللہ مکمل ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے ہر شک دور ہو جاتا ہے، کوئی ایمان میں کمی کی گنجائش نہیں رہ جاتی جب انسان اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے 24 گھنٹوں میں کم سے کم 2-4 تسبیح کر لیا کریں تاکہ ایمان کامل نصیب ہو۔ اللہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ایمان کامل نصیب فرمائے اور آخرت بھی نیک فرمائے، دنیا بھی نیک فرمائے۔